یہ جو میں آپ کو طرز دیتا ہوں اہل باطل سے گفتگو کرنے کا، یہ طرز ہے۔ وہ طرز کیا ہے؟ سوال پر آپ سوال پر سوال کرو تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ سوال پر سوال کرنا یہ میری ترتیب نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے دور کی ترتیب ہے، دور نبوت کی ترتیب ہے یہ۔ اب یہ عنوان نہیں، میں اس پہ آپ کی خدمت میں دلائل پیش کرتا کہ سوال پر سوال کیسے ہوتے ہیں، اور صحابہ کے دور میں اس کی مثالیں کون کون سی ہیں، وہ کیسے سوال پر سوال کرتے تھے اور اپنا موقف کیسے پیش کرتے تھے۔ میں چلے ایک مثال پیش کرتا کہ آپ کے سامنے بات آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والا نامہ، مبارک خطوط، شاہان اور بادشاہوں کے نام لکھے۔ آپ نے خط لکھا شاہ مصر اور شاہ اسکندریہ مقوقس کے نام، اور حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ اس نے حضرت حاتب سے کچھ سوالات کیے۔ ایک اس نے سوال کیا کہ کیا تمہارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی اور رسول ہیں؟ کہا جی نبی اور رسول ہیں۔ انہوں نے کہا جب ان کو مکہ والوں نے نکال کے مدینے بھیجا تو پھر تمہارے نبی نے ان کے حق میں بد دعا کیوں نہیں کی تاکہ وہ ختم ہو جاتے؟ حضرت حاتم نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں؟ کہا سچے نبی ہیں۔ کہا جب یہودی ان کو مار رہے تھے تو ان نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ یہ سوال پر سوال ہوا نا، بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی۔ تو یہ سوال پر سوال کرنا ہماری ترتیب نہیں ہے، صحابہ کے دور کی ترتیب ہے رضی اللہ عنہ۔ بس فرق یہ تھا اس ترتیب کسی نے نکالا نہیں ہے، اور ہم نے نکال کے بتایا گیا یہ ترتیب، اور یہ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تھانوی رحمہ اللہ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ باطل سے گفتگو کرنی ہو تو وہاں تحقیقی جواب نہیں کام دیتا، الزامی جواب زیادہ مفید ہوتا ہے۔ یہ حکیم الامت تھانوی ہے جس کو تم صرف خانقاہ کا پیر سمجھتے ہو، وہ کتنے بڑا متکلم، اصولی اور عقائد کا ماہر تھا، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ خیر، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔